بسم اللہ الرحمن الرحیم. نارمل میرے جو پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں وی لاگز ہوتے ہیں جس میں جیو اسٹریٹجی اور جیو پولیٹکس کے اوپر میں بات کرتا ہوں، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے میں بات کروں گا. اور وہ ہے ایک میجر فیوچر کا، اگر کانفلکٹ کی بات کریں پاکستان اور انڈیا کے درمیان، تو یہ ایک ٹریگر ہو سکتا ہے یہ ایونٹ. اور وہ ہے جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے انڈیا نے، جس کو ختم کر دیا پاکستان کے ساتھ، اور خود ایک ٹینشن کریٹ کی، ایک ٹیررسٹ اٹیک کرایا اپنے ملک کے اندر، اور اس کو بیس بنا کے پھر آپریشن سندور لانچ کیا، اور پھر پاکستان سے مار بھی کھائی، اور اس کے بعد ملٹری ڈومین کے اندر. لیکن اس کا ایک ون سائیڈڈ ایکشن یہ کیا کہ جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان انڈس واٹر ٹریٹی جو سائن ہوئی تھی، جو کہ 1960 میں ہوئی تھی، اور یہ ورلڈ بینک نے اس کو بروکر کیا تھا، انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. اور بیسیکلی اس ٹریٹی کے مطابق جو 6 دریا ہیں، پاکستان جو ہے لور اس کے اوپر آتا ہے، اور انڈیا کی طرف سے جو 6 جو ریورز تھے ان کے اوپر رائٹ ٹو یوز دا واٹر، ان کے اوپر کس کے کتنے حقوق ہیں، وہ ایک ٹریٹی کے اندر ڈیسیژن ہوا تھا. اس میں انڈس واٹر ٹریٹی کے اندر یہ ڈیسیژن ہوا تھا 1960 میں، اور دونوں ملکوں نے اس کے اوپر سائن کیا تھا کہ جی 3 جو دریا ہیں جو کہ ایسٹرن ریورز جن کو ہم کہتے ہیں، اس میں راوی، بیاس اور ستلج، اس کے پانی کے اوپر بھارت کا حق ہوگا. اور وہ اس کے اوپر ڈیمز بنائیں، اس کو اریگیشن کے لیے یوز کریں، اس کو ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے لیے یوز کریں، ڈرنکنگ کسی پرپز کے لیے، تو وہ ان کے اوپر ان کا حق ہے. اور اس کے بعد جو ویسٹرن ریورز ہیں 3، جس کے اندر انڈس، جہلم اینڈ چناب آتا ہے، ان کے اوپر پاکستان کا حق ہے. اور ان کو پاکستان اپنی مرضی سے یوز کر سکتا ہے فار اریگیشن پرپزز، فار کنسٹرکشن آف ڈیمز، اسٹوریج، ہائیڈرو الیکٹرس، کسی پرپز. سو یہ اس کا یہ بیسک جو کانسیپٹ تھا انڈس واٹر ٹریٹی کا یہ تھا، اور یہ بڑی سکسیسفل رہی 1960 سے لے کے 2025 تک. درمیان میں 65 کی جنگ ہوئی، 71 کی جنگ ہوئی، اس کے بعد انڈیا نے آپریشن پراکرم لانچ کیا، ایسکیلیشن ہوئی پاکستان کے ساتھ. پھر ابھی آپ نے بالا کوٹ دیکھا، وہ ایک پاکستان اور انڈیا کے درمیان پرابلم رہی. اس کے بعد ابھی 2025 میں آ کے پھر یہ تمام یہ جو ایشوز انڈیا اور پاکستان کے درمیان رہے ہیں، آپ دیکھیں تو انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ انٹیکٹ رہی. اور یہ دنیا کا ایک ایسی ویل تھاٹ آؤٹ ٹریٹی تھی جس کی وجہ سے دو ملکوں کے درمیان پاور شیئرنگ جو ہے، واٹر شیئرنگ فارمولا، وہ بڑی سکسیس سے آ رہا تھا. لیکن 2025 میں جب آپریشن سندور میں مار پڑی انڈیا کو، تو انہوں نے یہ آپشن اڈاپٹ کر لیا، اور پاکستان کا جو واٹر ٹریٹی ہے اس میں سے وہ ون سائیڈڈ ہو کے اس میں سے نکل گئے. یہ تو ایک بریفلی میں آپ کو بتاؤں. ابھی انڈس واٹر ٹریٹی میں جب وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نکل گیا تو اس سے کیا امپیکٹ ہوگا، اس میں آپ دیکھیں گے اس واٹر ٹریٹی کے مطابق جو ایسٹرن ریورز ہیں جن کے اوپر بھارت کا کے، اس کے اوپر جو مرضی ہے وہ کریں ان دریاؤں کے اوپر. لیکن جو ویسٹرن ریورز ہیں جس کے اندر چناب شامل ہے، اس کے بعد انڈس ہے اور جہلم ہے، ان کے اوپر پاکستان کا حق ہے. اور یہ جو پانی فلو کر کے انڈیا سے آ رہا ہے ٹورڈز پاکستان، اس کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، اس کا ایک پیٹرن ہے، اس کا وہ سٹوریج نہیں کر سکتا بھارت ان کے اوپر پانی کو. لیکن بھارت نے کیا کیا کہ جب وائلیشن کی بات کی، تو یہ ابھی تو پرنسپلی اس نے ابھی وائلیٹ کیا نا، وائلیشن کی اعلان کیا کہ جی ہم اس ٹریٹی سے باہر نکل رہے ہیں. اس سے پہلے انڈیا نے یہ کام کافی عرصے سے شروع کیا ہوا تھا. انڈس واٹر ٹریٹی کی جو وائلیشنز تھی بھارت پچھلے کئی سالوں سے کر رہا تھا، اور اس کے اوپر اس نے سب سے پہلے آپ دیکھیں تو باگلیار ڈیم بنا دیا، جو کہ نہیں بنا سکتا وہ ایسٹرن ریورز کے اوپر. چناب کے اوپر اس نے باگلیار ڈیم بنایا، اور باگلیار ڈیم کا ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ یہ رن آف دا ریور پروجیکٹ ہے، یعنی یہ صرف بجلی پیدا کرنے کے. لیکن اس کے اندر وہ اس کی جو ڈیزائنز ہے، اس کا جو ڈیم کا ہے، اس کے اوپر پاکستان نے اعتراض کیا. اس کے بعد انہوں نے کشن گنگا ڈیم بنایا پروجیکٹ، وہ بھی ریور چناب کے اوپر، جو پاکستان کا حق ہے جس دریا کے اوپر. وہ بھی اس کا بھی جو ٹیکنیکل لے آؤٹ ہے وہ بھی اگینسٹ دی ٹریٹی رولز تھا، اور وہ بھی رن آف دا ریور کے بجائے اس کو سٹوریج انہوں نے پرابلی ان کو دینے کی کوشش کی. اس کے بعد رتلی ہائیڈرو پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی پاکستان نے اعتراض کیا، یہ بھی ان وائلیشن آف دی انڈس واٹر ٹریٹی ہے. ابھی ان کا جو سب سے جو ڈینجرس پروجیکٹ ہے وہ چناب بیاس لنک ہے، یعنی کہ چناب ریور سے پانی اٹھائیں اور اس کو ڈائیورٹ کریں تھرو کینالز ٹورڈز ویسٹرن ریورز جو کہ انڈیا کے درمیان، یعنی چناب کو بالکل پاکستان کی طرف کوئی پانی نہ آئے اس بیسن سے. تو یہ انڈیا نے اناؤنس تو 25 میں کیا ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی، لیکن اس کے اوپر یہ کام ڈیکڈ سے کر رہے ہیں، کئی سالوں سے اس کام پہ لگا. تو اور یہ میں آپ کو بتاؤں جی ناظرین
یہ بڑی کلیئرٹی ہے میرے ذہن میں اس میں، اور ہماری عوام کو بھی اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ بھارت جو ہے پانی کو ایز اے ویپن یوز کرنا چاہتا ہے. وہ ویپنائزیشن آف واٹر کی جو بات کرتے ہیں وہ اسٹریٹجی بھارت کر رہے ہیں. اور یہ ان کے پالیسی میکرز جب سے بی جے پی ہندفتہ جو کی پارٹی ہے بھارت میں آئی ہے، ان کا ایک موٹو رہا ہے ہمیشہ کہ پاکستان کو ہم ڈپلومیٹکلی، ملٹریلی، اکنامکلی جو ہے پاکستان کو ہم نے ختم کر دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا ہمیشہ موٹو رہا ہے. ایکسیپٹ ہی نہیں کیا نا پاکستان کو. تو جب جنگیں اور فوجی میدان میں ان کو مار پڑتی رہی، اس میں سکسیس نہیں ہوئے، تو پھر انہوں نے کلچرل آنسلاٹ کیا پاکستان کے اوپر، اس کے اندر سکسیس نہیں ہوئی. تو یہ پانی کو جو ایز اے ویپن یوز کرنے کی جو کوشش کیا ہے، یہ ایک پروبیبلی بہت ہی ڈینجرس جو ہے ٹرینڈ ہے. اور اس کو میرا خیال ہے، اسی اگر ہم امپلیکیشنز میں آپ کو بتاؤں تو بہت ہی سیریس امپلیکیشنز ہیں پاکستان کے لیے. اگر ہم دیکھیں نا واٹر سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا 80 to 90% پاکستان کا جو پانی ہے وہ ان ریور سے آتا ہے، اور 80 to 90% جو ایگریکلچر ہے ہماری بیسڈ کرتی ہے انہی پانی کے اوپر، ویسٹرن ریورز کے اوپر. اور اس میں اگر وہ سٹوریج کو کر لیں گے، اس کو روکیں گے، تو یہ کمپلیٹ ہماری جو واٹر سیکیورٹی ہے وہ اس کو ڈیمیج ہوگا، اس کو بہت سیریس جو ہے نا وہ ڈینٹ پڑے گا. اسی کے ساتھ ہماری جو میجر کراپس ہیں جس میں گندم شامل ہے، اس کے بعد کپاس ہے، پھر اس کے بعد چاول ہے، شوگر کین ہے، گنا ہے، یہ ساری جو ہے ڈپینڈنٹ اسی بیسن کے اوپر کرتی ہے، ویسٹرن ریورز بیسن کے اوپر. اور یہی پانی آ کے 80 to 90% جو ہے وہ اریگیٹ کرتے ہیں ہماری فصلوں کو، وہ اس سے بہت برے طریقے سے. اور پھر ملینز آف پیپل، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہیں واٹر سپلائی کے اوپر، اس سسٹم کے اوپر. تو یہ آپ دیکھیں تو اس کا ایک واٹر سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت ہی سیریس امپیکٹ ہونا ہے. پھر ہم جس وقت ایگریکلچر امپیکٹ میں دیکھتا ہوں تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جی یہ ایک ایکو سسٹم، پورے کا پورا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ کا پانی کی شارٹیج، آپ کو جس وقت ان فصلوں کے کا سیزن آتا ہے ان کو پانی دینے کا، اور ان کی جو سوئنگ سیزن ہے اس وقت پانی کی جب شارٹیج ہو جائے گی ان دریاؤں میں، بھارت جو ہے پانی اس کو سٹور کر کے کم کر دے گا، فلو کم ہو جائے گا. تو اس سے کیا ہونا ہے کہ جی فصلیں جو ہماری جو مین کراپس ہیں، ایگرو بیسڈ اکانومی ہے ہماری، ان کی جو ییلڈ ہے وہ کم ہو جائے گی. اس میں جب ییلڈ کم ہونی ہے تو ڈیفینیٹلی فار اے فوڈ سیکیورٹی پاکستان کو امپورٹ کرنا پڑے گا باہر سے گندم، چاول، باقی جو بھی ایگرو بیسڈ کوموڈیٹی سے امپورٹ کرنے پڑیں گے. جب امپورٹ کریں گے تو پاکستان کا امپورٹ بل بڑھے گا، ڈالرز خرچ کرنے پڑیں گے. تو اس سے آپ دیکھیں کہ ہماری فوڈ سیکیورٹی سیریسلی چیلنج ہوتی ہے. اور یہ پورا کا پورا ایک ایکو سسٹم جو ہے نا وہ ڈسٹروائے ہوتا ہے اس ایک عمل سے جو انڈیا کر رہا ہے، جس نے انڈس واٹر ٹریٹی کو جس نے ایبروگیٹ کر کے. یہ اس کا ایگریکلچر امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر. ابھی اگر ہم انرجی سیکٹر کی طرف دیکھیں تو یہی پانی جو ہے تقریباً ہائیڈرو الیکٹریسٹی جو پاکستان کے اندر ہم جو پروڈیوس کی جا رہی ہے وہ 30 سے 35% جو ہے پانی جو بجلی ہے وہ پانی سے کی جا رہی ہے، اور وہ ڈپینڈنٹ ہے انہی ریورز کے اوپر. ابھی اگر یہ اراؤنڈ 10,000 میگا واٹ بجلی جو ہے ہم پانی سے پیدا کرتے ہیں، تو ابھی آپ یہ دیکھ لیں، اور سب سے یہ چیپ الیکٹریسٹی ہے. ابھی اگر اس کے اندر سٹوریج کو ریگولیٹ کرے گا بھارت ان ویسٹرن ریورز کے اوپر، جو پانی کی جو ڈاؤن سٹریم ہے اس کی جو وہ کم ہو جائے گا پانی، اس کے اوپر وہ ڈیم بنا لے گا، تو اس سے ہماری جو انرجی جو ڈیمانڈ ہے جو آلریڈی پاکستان سفر کر رہا ہے اس انرجی کرائسس میں، وہ اور بہت زیادہ سیریس ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا کہ دین ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا ٹورڈز فیول اور ٹورڈز کول. اور وہ فیول کہاں سے آئے گا؟ باہر سے منگواتے ہیں، بیکاز ہمارا پاکستان کے اندر تو کوئی اتنا آئل نہیں ہے جس کی ہم بجلی بنا سکیں. تو وہ بھی امپورٹ بل یہاں پہ بھی بڑھے گا، اور اس سے کیا ہونا ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کم ہو جائے گی. آپ کے ہماری جو ایکسپورٹ ہیں وہ بیڈلی افیکٹ ہوں گی، بیکاز جب انرجی کرائسس ہیں، آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، آپ مہنگی بجلی لا کے اس میں فیکٹریاں چلا رہے ہو، تو اس سے پھر کمپٹیشن آپ کا ایکسپورٹ کا باقی کنٹمپرری مارکیٹس کے اندر تو بہت کم ہو جائے گا. سو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو یہ بھی ایک پورے کا پورا ایک ایکو سسٹم ہے جو ہماری انڈسٹریز کا وہ امپیکٹ اس کے اوپر آنے ہیں. اور اس سے پھر فردر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی، بڑی انڈسٹریز نہیں لگیں گی، اس سے انفلیشن ہونا ہے، ان امپلائمنٹ ہونا ہے. سو ڈاؤن ٹو اس وقت جائے تو بہت ہی سیریس امپلیکیشنز ہیں اکانومی کے اوپر بھی پاکستان کی، اگر یہ جو بھارت جو ہے اپنا یہ گناؤنا کھیل جو ہے اگر یہ اس کو یہ جاری رکھتا ہے. ابھی آگے میں اگر بات کروں تو جب ہم اس کو لنک کر دیتے ہیں نا پھر نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ، بیکاز اگر فوڈ شارٹیج ہے پاکستان کے اندر، فوڈ سیکیورٹی کے کرائسس ہیں،
اس کے بعد آپ کے انرجی کے کرائسس ہیں, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, دوسری طرف جابس نہیں کریٹ ہو رہی, انڈسٹریلائزیشن نہیں ہو رہی, انرجی کرائسس ہیں. تو الٹیمیٹلی اٹ لیڈس ٹو اے نیشنل سیکورٹی ڈائلیما. اس کے اندر پھر یہ پورے کا پورا ایک جو سوسائٹی ہے اس کے اندر پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. تو اس پوائنٹ آف ویو بھی دیکھیں تو ایک بہت بڑا ایک نیشنل سیکورٹی چیلنج بھی پاکستان کے لیے بن جائے گا اگر اس کو اگر اس وقت کرٹیکلی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہ کیا گیا. ایک چیز تو کلیئرٹی ہے جی کہ بھارت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا, وہ جو کر رہا ہے وہ کرے گا. اس نے پانی ہمارا روک لیا ہے, وہ روکے گا. یہ نرنے مانیہ پردھان منتری مودی صاحب نے لیا ہے تو اس کو ایک بھی بوند پانی نہیں جائے اس کے لیے پوری کوشش چل رہی ہے. اس کے اندر بھی مانیہ پردھان منتری مودی صاحب کے نردیش کے ساتھ مانیہ گृह منتری امت شاہ صاحب بھی اس کے اوپر دھیان دے رہے ہیں اور ہم لوگ وہاں پر کام کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جو کام چل رہا ہے تو سمے بدھ طریقے سے وہ کام چل رہا ہے اور ایک بھی بوند پانی نہیں جائے گا, یہ جو شبد ہے وہ بالکل پکا بھی بوند پانی اگلے سالوں میں نہیں جائے گا کچھ دنوں کے بعد, یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں. وہ ڈیمز بنائے گا اور جس طریقے سے وہ جس سپیڈ سے ڈیم بنا رہا ہے آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ جی کس پیٹرن کے ساتھ وہ سارا یہ ایک نا گیم کھیل رہا ہے. اور یہ گیم پلان 10-15-20 سال سے ہی وہ چلا رہا ہے اور ہم جو ہے اس کو موسٹ آف دا ٹائم یہ اوور لک ہوتا رہا ہے ہماری میں بھی کہ ہماری کوئی پالیسیز ایسی تھی کہ ان کو ہم اگنور کرتے رہے. میں صرف اسپیل آؤٹ کروں گا امپورٹنٹ پروجیکٹس جو بھارت نے چناب ریور کے اوپر صرف بنایا, صرف چناب کے اوپر, ٹھیک ہے. باگلیار ڈیم اس نے بنایا وہاں پہ, اس کے بعد سالالہ ڈیم ایک بنایا ہوا ہے, کشن گنگا ڈیم ہے, اس کے بعد دل ہاسٹی ایک وہ ہے یہ بھی چناب کے اوپر ہے. اڑی 1 اینڈ اڑی 2 پروجیکٹس یہ ریور جہلم کے اوپر اس نے بنائے ہیں. پھر آپ دیکھیں تو راتلے ہائیڈرو پروجیکٹ ہے, یہ بھی کنٹروورشل پروجیکٹ ہے. اس کے بعد پکال ڈل ڈیم ایک بنایا اس نے, وہ بھی اس میں چناب کے اوپر ہے, ٹھیک ہے. کیرو اینڈ کواری ڈیمز یہ بھی چناب کے اوپر ہیں. اس کے بعد سوال کوٹ پروجیکٹ چناب ریور کے اوپر, برسار پروجیکٹ چناب ریور کے اوپر, ٹھیک ہے. اس کے بعد چناب بیاس لنک کینال جو کہ بلینز آف ڈالر کا پروجیکٹ ہے اور یہ بالکل پاکستان کی جو لائف لائن ہے واٹر کو, یہ بالکل چناب سے پانی کو فلو کر کے ویسٹرن ریور میں لے جائے گا اور یہاں پہ ڈراپ آف واٹر نہیں آئے گا. تو یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں یہ صرف اور صرف آپ دیکھیں انڈیا تو ود ان نیکسٹ 10 سے 15 سالوں میں یہ سارے پروجیکٹس انہوں نے شروع کیے ہیں. کچھ ابھی پائپ لائن میں ہیں, کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور کچھ جو ہیں ابھی انڈر دی کنسٹرکشن ہے. تو اس کے لیے پاکستان کے پاس دیکھیں آپشنز کیا, ہمیں ابھی اس کو ایک بہت ہی ایک سیریس ایفرٹ چاہیے اس کے اوپر. ہمیں ڈومیسٹک لیول کے بھی اوپر بھی اس کے ایفرٹ چاہیے. ہمیں پیرللی پاکستان کو اپنی جو ایگریکلچر میں بھی بہت زیادہ ریفارمس لانے کی ضرورت ہے. ہماری جو کینال سسٹم ہے اس کی لائننگ کی ضرورت ہے, اس کو سخت اس کی تاکہ پانی کی ویسٹیج کم سے کم ہو. اس کے بعد جو لیٹسٹ ٹیکنیکس آ رہی ہیں اریگیشن کی پانی سیو کرنے کے لیے وہ ہمیں کرنی چاہیے. اس کے بعد باقی جو فارسٹیشن ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. دیر آر جو اربن فلڈز آتے ہیں, فلیش فلڈز آتے ہیں, ان کے پانی کو ہم سٹور کرنے کی سٹوریج کی فیسلٹی ہمیں کریٹ کرنی چاہیے. سو جتنی بھی اس وقت دنیا کے اندر جو ہائی ییلڈ کراپس ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں ہم, اور وہ کراپس جو کہ بالکل دے آر ہیوی آن واٹر اور ان کی جو ویلیو ایڈیشن بالکل نہیں ہو سکتی, ان کراپ سے ان چیز سے ہمیں جان چھڑانی چاہیے. سو وٹ آئی فیل کہ ایک تو انڈیا فیکٹر ہے, انڈیا کو تو ہم ٹیکل کرنا ہی کرنا ہے, ہمیں ڈپلومیٹکلی چاہے کریں یا الٹیمیٹلی بالکل جس وقت لیگل ڈپلومیٹک سارا فیل ہو جاتا ہے دین پاکستان نیڈس ٹو ٹیک سم ویری ویری اسٹرن ایکشن اگینسٹ انڈیا. سننے میری بات کان کھول کے کہ اگر آپ نے ہمارا پانی بند کرنے کا سوچا بھی تو پھر وہ ریڈ لائن ہے, پھر واقعی خون اور پانی پھر اکٹھا نہیں بہے گا. اور انڈیا کو اگر ریٹرن کرنا پڑے گا ہمیں کسی بھی لینگویج کے اندر کہ جی یہ ہی ہیز ٹو کم بیک ٹو دا ٹرمز. اور یہ جو پروجیکٹس ہیں اس وقت ایسٹرن چناب کے اوپر اور ویسٹرن ریور کے اوپر جو بنا رہے ہیں اپ اسٹریم پروجیکٹس, انڈیا کو اس سے جان چھڑانی چاہیے, اس کو روکنا چاہیے انڈیا کو. India has followed up its belligerent statements with illegal actions. These include projects to create reservoirs such as Sawalkot, Kithia, Kawar, etc. The expansion of existing structures such as Baglayar and Salal. And most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi rivers. In total, at least 17 such projects that will drastically alter the river system as a whole, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. اور ہمیں اپنے ڈومیسٹک لیول کے اوپر بھی ایگریکلچر ریفارمز, واٹر مینجمنٹ,
سسٹم جو اپنا اس کو وی نیڈ ٹو امپروو. ڈیمز کے اندر دیکھیں تو ریت اور مٹی بھری ہوئی ہے, ان کی ڈیسائنیشن, ان کی صفائی, اس میں آپ کی ریزروائرس کی یا واٹر ڈیمز کی کیپیسٹی بڑھے گی, اس کی طرف جانا چاہیے. کینالز کی کلیننس جس طرح ہوتی ہے پراپرلی وہ ہونی چاہیے, ان کی لائننگ برکس لائننگ ہونی چاہیے, واٹر چینلز بننے چاہیے. سو یہ ساری ریفارمز وی نیڈ ٹو امپلیمنٹ, اور اس کے لیے ایک نیشنل اسٹریٹجی چاہیے. یہ ان آئسولیشن ہر ڈپارٹمنٹ اس میں کام نہیں کرنا چاہیے, اس میں ایک جوائنٹ نیشنل جوائنٹ ورکنگ گروپ بنے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں, اور ایک ٹائم فریم کے ساتھ ود دی کلیئرٹی آف آبجیکٹیوز کہ ہم نے اچیو کیا کرنا ہے, ود دا اسٹرکٹ مانیٹرنگ بائی دی اتھارٹیز. یہ ایک سسٹم ہمیں پیرالل لانچ کرنے کی ضرورت ہے, اور اٹ از ہائی ٹائم کہ اگر ابھی ہم نہیں کریں گے. اور سیکنڈلی انڈیا کو ڈیل کرنا بھی چاہیے ہمیں اس وقت, ہمیں ایک اسٹرن وارننگ دینی چاہیے ایک ٹائم فریم کے ساتھ انڈیا کو کہ جی آپ جو ہے یہ آل دیس پروجیکٹ شوڈ بی اسٹاپ اینڈ کم بیک ٹو دا واٹر ٹریٹی. ڈپلومیٹکلی ہم بہت زیادہ پریشر ڈال چکے ہیں, انڈیا از ناٹ لسٹنگ ٹو اینی ون. لیگل فریم ورک جو کرنا تھا وہ پاکستان آلموسٹ کر چکا ہے. ابھی ہمارے پاس جو آپشنس رہ جاتی ہیں آؤٹ آف دا باکس آپشن, لیٹس گو ٹو دوز. ہمیں انڈیا انڈرسٹینڈ دی لینگویج جو کہ اسی میں پھر بات کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں آئی ڈونٹ ایڈوکیٹ کہ جی اس کے لیے ہمیں جنگ کرنی پڑے, لیکن آئی پرسنلی فیل کہ آپ کی لائف لائن کو اگر کوئی تھریٹن کر رہا ہے, اور یہ بہت دیر ہو جائے گی اگر یہ سارے جو میں نے پروجیکٹس کا آپ کو بتایا اگر یہ میٹریلائز ہو گئے تو پھر بہت دیر ہو جائے گی ٹو ڈسمینٹل دوز پروجیکٹس اور ہم ان کو انڈو کرائیں. دس از دی ٹائم, ایک ٹائم فریم ورک کے بتاؤ, ایک نیشنل ایمرجنسی اس کے اوپر ہونی چاہیے, اور ہمیں ایک ٹائم فریم کے ساتھ ایک ایکشن لینا چاہیے اگینسٹ انڈیا آؤٹ آف دا باکس. انڈیا از گیٹنگ اے واٹر فرام چائنا. برہمپترا جو ہے آپ دیکھیں جو ان کا واٹر مین ریور لائن ہے وہ چائنا سے آتی ہے انڈیا کے اندر, گینجز کے اندر, اور پھر دین اٹ فلوز انٹو دا بنگلہ دیش. ابھی اپ اسٹریم میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا کا اگر یہی اسی کے اوپر اس طرح کی کوئی پانی کو اسٹوریج اور اس کو ڈائیورشن کرتا ہے تو انڈیا بھی تو اس کے ساتھ بھی تو یہی ہونا ہے. پھر سملرلی انڈیا کین ناٹ ڈو دا سیم تھنگ ود بنگلہ دیش بٹ اٹ از ڈوئنگ دا سیم تھنگ ود پاکستان. سو یہ ایک بڑا ہی کمپلیکیٹڈ سا ایشو ہے, اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. میں نے ایک اپنے ویلاگ میں یہ بھی بتایا تھا کہ پاکستان کو انڈیا پانی سے اس کو ایز اے ویپن یوز کر رہا ہے اپنے ملک کے اندر بھی, اور جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ افغانستان کے اندر بھی اس نے ٹرائی کیا, اس نے ایم او یو سائن کیا ہے اس وقت کارزائی رجیم کے ساتھ کہ جی ایک ڈیم جو ہے کاور ریور کے اوپر بنائیں تاکہ نا کاور ریور کا جو پانی آتا ہے پاکستان کی طرف جو انڈس میں اگر گرتا ہے اور اس میں کے پی ڈپینڈنٹ ہے پورا کا پورا صبح اریگیشن کے لیے اور ڈرنکنگ اس کو بھی بند کیا جائے. سو ویل انڈرسٹوڈ بائی آل. یہ بالکل ہمارے جو تھنکرز ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, اسٹریٹجسٹ ہیں, باقی جو لوگ ہیں ان کو بالکل سمجھ جانا چاہیے کہ بھارت جو ہے ہمارا پانی روکے گا. وہ ناٹ اونلی اپنے کنٹری سے بھی نہیں, باقی بھی جہاں جہاں اس کا ہاتھ پڑتا ہے وہ پاکستان کو ایک بالکل صحرا بنانا چاہتا ہے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے میں کلوز کروں گا ان ورڈز کے ساتھ کہ ہمیں ابھی باتوں سے تھوڑا سا آگے جانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں بھارت کو ایک بڑا سٹرن میسج دینے کی ضرورت ہے. اگر وہ اس نارمل زبان ڈپلومیٹک زبان نہیں سمجھ آتی دین وی نیڈ ٹو ریزورٹ ٹو سم ادر مینس جس سے ہم اس ایشو کو ریزالو کر سکیں. تھینک یو ویری مچ جی. اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا میرا چینل.